السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کچھ ایسی ہے کہ دل بہت تکلیف میں ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ میری آپ سب سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، دعاؤں میں اسپیشلی رکھیں یاد۔ فلسطین اگر مشکل میں ہے تو مشکل میں آج پاکستان بھی ہے۔ فلسطین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پہ رحم کرم کا معاملہ فرمائے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہدایت بہت ضروری ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ جب تک ہم نے نصیب نہیں کرے گا نا تو ہم شاید بہت ہی خسارے میں ہیں، بہت ہی خسارے میں۔ تو خسارہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ ہم ایک پستی میں ڈوب رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم لوگ یوٹیوب چینلز بناتے ہیں، ان سے انکم رن کرتے ہیں، لیکن میری آپ سے اتنی سی درخواست ہے کہ پلیز 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 ایسی ویڈیوز مت بنایا کریں جو دوسروں کے لیے دل آزاری ہو۔ آپ لوگ مہنگی مہنگی شادیاں کرتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہیں، مہنگی مہنگی آپ گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ جو ہے لگژری لائف نہیں گزارا ہوتا۔ تو پلیز اپنی ویڈیوز پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں اور تھوڑی سی اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر رکھیں دل میں۔ ہم لوگوں کو سب کو واپس لوٹ کر وہیں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، لیکن ہم لوگ شاید اس بات کو بھول چکے ہوئے ہیں، ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کا مقصد صرف لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھے کرنا، لوگوں کی دل آزاریاں کرنا، اپنی مہنگی مہنگی چیزوں کی نمائش کرنا، کیا یہ زندگی ہے؟ یا ہم جو جی رہے ہیں یہ زندگی ہے؟ ہم سب گناہ گار ہیں، انکلوڈڈ می آلسو۔ ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم سب کو ہدایت کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہمیں نصیب فرما دے۔ سنا ہے کہ وہ ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے۔ جیسے نماز میں سجدہ ہم کرتے ہیں نا تو ہم نہیں چاہتے، لیکن ہمارا رب چاہتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارا بھی دل نہیں ہے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے سامنے جھکیں یا اس کے سامنے کھڑے بھی ہوں۔ تو میری آپ سب سے اللہ کے واسطے آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنا رکھیں خیال، ہدایت کے چلیں راستے پہ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بہت فرشتے صرف انسان ہیں اور ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہو، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ توبہ ہمیں کرنی چاہیے اور توبہ ہر راستے، ہر مشکل گھڑی میں، ہر خوشی لمحے میں کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے نا تو ہمیں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو خوشی ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارا نصیب مقدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری اس خوشی کو غم میں بدل سکتا تھا، ہماری خوشی ہمیں دے ہی نہیں سکتا تھا، ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کریں۔ میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ اپنے چینلز بناتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ لوگوں کی دل آزاری کی سبب نہ بنے۔ آج کل ڈپریشن کی وجہ سے لوگ موت کو گلے لگا رہے ہیں، کوئی اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ جس کو ڈپریشن ہوتی ہے، سنا جی اس کو ڈپریشن ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی حرام ہے، حرام موت ہے، کیونکہ ہم اللہ کے کاموں میں سے ایک وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اس کو اپنی مرضی بنا کر ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں کے لیے یا لوگوں کے پیچھے یا ایسے رشتوں کے پیچھے جن کو ہمارا احساس اور قدر ہی نہیں ہوتی، اور ہم ان لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس سب چیزوں کو بند کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے امیدیں رکھیں۔ اللہ ہی ہم سب کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے، وہی ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ باقی کسی انسان سے کوئی امید رکھنا یا وابستہ کرنا، یہ ہماری جو ہے نا مسلمان ہونے کی بھی توہین ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، یہی گزارش ہے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو مشکل وقت ہے جو کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور ہم شاید سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہوگا کہ ہمارا آنے والا وقت مشکل سے مشکل ترین بنتا جا رہا ہے۔ فلسطین میں جو حالات ہیں وہ خدا نخواستہ پاکستان میں یا پاکستان سے جڑے ہوئے تمام ممالک میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھیں جو سچے مسلمان ہیں۔ میرے آنکھوں کے آگے سے 2 دن پہلے ایک ایسی ویڈیو گزری ہے جس نے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔
ایک بچہ ہے شام کا جو پانی بیچ رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، اور ایک بندہ آ کے اس کے اوپر پیسے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہارے پیسے ہیں، تم اسے لو، اور بڑی مطلب اس کی تذلیل کرتا ہے، اسے پیسے پھینکتا ہے، تو اس بچے کے آگے سے جو ورڈنگ ہوتی ہے وہ یقین کریں وہ دل چیر دینے والی ہے کہ ہم شام کے مسلمان ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں محنت کر کے جو ہے وہ کمانا آتا ہے، چاہے اس کے پیرنٹ جو ہے وہ شام میں جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بچہ اکیلا رہ چکا ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو جس نے دل کو ہلا دیا تھا، تو خدارا خوف کھائیں، خدارا اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی کاموں میں سے سب سے نیک ترین کام ہے لوگوں کی دل آزاری نہ کریں۔ آپ لوگ یہ مہنگی مہنگی شادیاں، مہنگی مہنگی گاڑیاں، مہنگے مہنگے کپڑے دکھا کر لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی اچھا اگر کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم برا کام نہ کریں، تو کوشش کریں کچھ ایسی جو ہیں تعلیمات دیں، ایسی مثبت سوچ دیں لوگوں کو کہ ہم لوگ ان چینلز کا جو ہے نا وہ جائز فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ یہ نمائش کرنا، یہ ایسے کپڑوں کی فحاشی پھیلانا، یہ تو ہمارے مذہب میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز اس کو جو ہے وہ اگنور کیا کریں، اور کچھ پیسے کمانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہوگی، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل میں جیسے وہ کہتے ہیں جی قبرستان میں ایک انسان رو رہا تھا اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہتا ہے جب یہ لوگ زندہ تھے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، تو تب یہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، تب وہ تو مان جاتا تھا لیکن یہ نہیں مان رہے تھے۔ تو آج یہ سین ہے کہ آج یہ لوگ قبروں کے اندر ہیں، اور آج یہ تو مان رہے ہیں لیکن وہ اللہ نہیں مان رہا۔ تو خدا نخواستہ ہمارے پہ وہ وقت آ جائے، اپنی آخرت کو سدھار لیں، اپنی آخرت کو اتنا سدھار لیں کہ کم سے کم یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے لے کر جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکا ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا، یقین کریں نہ دنیا ہماری ہے نہ آخرت ہماری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور سب سے بڑی بات ہے ہم لوگ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ کیا ہو جاتا کہ اگر وہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمارے پہ تو اس کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کسی غریب کی کیا کسی انسان کی دل آزاری مت کیا کریں اپنی چھوٹی چھوٹی نمائشوں کے لیے۔ میری آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارا جو چینلز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، تو ہمیں رول ماڈل ہی بننا چاہیے۔ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، بینگ اے مسلم، ہم لوگوں کو اچھے سبق دینے ہیں، نہ کہ برے کاموں کی طرف انہیں راغب کرنا ہے۔ تو میرا آپ کو بس یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی جو ہے وہ آپ دعا کیا کریں کہ ہدایت نصیب ہو جائے، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ قرآن ہماری سب سے بڑی رہنمائی ہے، اور وہ سب سے بڑی رہنمائی کی کتاب ہے۔ ہمیں جس مشکل میں بھی، ہم جس مشکل میں ہوں، ہم ڈپریشن میں ہوں، کچھ بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ کبھی انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن یقین کریں کہ جب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ڈپریشن کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ آپ وضو کریں، قرآن پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو دل کا سکون ملے گا، آپ کو خوشی ملے گی، اور یقین کریں رب بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اور کہتے ہیں جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے نا تو پوری کائنات آپ سے راضی ہو جاتی ہے۔ تو اپنا رکھیں بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیں یاد، کوئی غلطی ہوئی تو کیجیے گا معاف، اور بہت ساری دعاؤں اور نیک خواہشاتوں کے ساتھ رابعہ رضوان کو دیجیے گا اجازت۔ پھر ملیں گے پھر کسی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔